अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। पारा नंबर 18 सूरत नूर आयत नंबर 37 आयत नंबर 37 रिजालुल ला तुलहिहिम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम رجال لا تلهيهم रिजालुल ला तुलहिहिम رجال لا تلهيهم रिजालुल ला तुलहिहिम تجارة तिजारतुन ولا بيع वला बैउन عن ذكر الله अन ज़िक्रिल्लाहि وإقام الصلاة व इक़ामिस्सलाति وإيتاء الزكاة व ईताइज़ ज़काति يخافون यख़ाफ़ून يوما تتقلب यौमन ततक़ल्लबु فيه القلوب फ़ीहिल क़ुलूब والأبصار वल अब्सार ليجزيهم الله लियजज़ियहुमुल्लाहु أحسن अहसन ما عملوا मा अमिलू ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله والله يرزق والله يرزق من يشاء من يشاء بغير حساب بغير حساب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب रिजा रा को बारीक पढ़ना है। रा के नीचे कसरा है, उसकी वजह से रा बारीक होगा। रिजालुल्ला इदगाम बग़ैर गुन्ना, नून तनवीन के बाद लाम आया, लाम मुशद्दत है। यरमलून का कायदा लग रहा है और आपको मालूम है यरमलून के 6 हर्फ हैं, उनमें से 4 पे इदगाम माल गुन्ना और 2 पे इदगाम बिला गुन्ना। वो कौन से 2 हैं? रा और लाम। जब ये मुशद्दत हो, इदगाम हो रहा हो तो गुन्ना नहीं करेंगे, इदगाम करेंगे। रिजालुल्ला दूसरे लाम पे 1 सेकंड मद करेंगे, आगे अलिफ है। तुलहीहिम, ही हरूफ मद्दा, हिम इजहार। तिजारतुन, अब यहाँ इदगाम माल गुन्ना होगा, चूँकि वाव मुशद्दत है तो वाव पे गुन्ना होता है। वला बैउन इजहार होगा, नून तनवीन के बाद आगे हरूफ हल्की में से आइन है। अन इख्फा करेंगे,
ما بعد ذال ہے حروف اخفا میں سے. ذکر اللہ لفظ اللہ کو باریک را باریک، را کسرہ کی وجہ سے باریک اور لفظ اللہ بھی ما قابل کے کسرہ کی وجہ سے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ واو اور قاف کو موٹا کرنا ہے، صاد بھی موٹا کرنا ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ لمبا کریں گے، مد متصل ہے. یخافون خا کو موٹا، یومن اخفا کریں گے نون تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے. تتقلب قاف کو موٹا، فیہ القلوب فیہ القلوب قاف کے اوپر ضمہ ہے. والابصار صاد اور را دونوں موٹے کریں گے. لیجزیہم اللہ لفظ اللہ کو موٹا کریں گے. احسن ہا ما ایک الف کے برابر مد، عاملو لو حروف مدہ. ویزیدہم ویزی حروف مدہ ہے، واو کو موٹا. ہم ادغام مع الغنہ من فضلہ اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد فا ہے. ضاد کو موٹا، ہاں رکیں گے ساکن کر دیں گے، کھڑی زبر کھڑی زیر جو ہے اس کو ختم کر دیں گے. واللہ لفظ اللہ کو موٹا، واو موٹا. یرزق یرزق زا کے اوپر ضمہ ہے اور قاف کو موٹا کر کے. من یشانی من یشا نون ساکن کے بعد یا مشدد ہے، یرملون کا قاعدہ یعنی ادغام مع الغنہ ہے. یشا مد متصل ہے، لمبا کریں گے. بغیر غین کو موٹا بھی اور نرمی کے ساتھ یہ حروف لین بنتا ہے. را باریک، حساب ہا حساب. با پہ قلقلہ کریں گے کیونکہ با کو ہم نے ساکن کر دیا. رجال ایک معنی جو حافظ صلاح الدین صاحب یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ تو ہے ایسے مرد، اور ایک معنی اس کا بڑی شان والے مرد، بڑی شان والے. چونکہ رجال کے اوپر جو تنوین ہے یہ تفخیم کے لیے ہے. تفخیم تفخیم کو تو آپ کو معلوم ہے. ہاں ہاں کیا مطلب؟ اس میں مارفا ہو گیا نا. قرات کے حوالے سے چلو بتا دو. ہاں دیکھا نا، تو مطلب کیا ہے؟ بڑی شان والے ہیں. ہاں رجال ایسے مرد، لا تلہیہم کہ نہیں غافل کرتی انہیں تجارت ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. ہے بڑی شان والے کہ نہیں ہیں؟ اچھا پھر آگے، یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب کہ الٹ جائیں گی، فیہ القلوب اس میں الٹ جائیں گے، فیہ اس میں القلوب دل، والابصار اور آنکھیں. اور یہ بھی ان کی عظمت ہے، یہ شان والے ہیں جو اس دن سے ڈرتے ہیں. لیجزیہم اللہ اور یہ کام کرتے ہیں تاکہ جزا دے انہیں اللہ، احسن بہترین، ما ان اعمال کی جو عاملو انہوں نے کی. ویزیدہم اور تاکہ وہ زیادہ دے انہیں، من فضل اپنے فضل سے. یعنی وہ اللہ سے یہ امید کرتے ہیں اللہ ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کیا ہے قبول کر لے اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کے اوپر اور فضیلت عطا فرما دے، ثواب عطا فرما دے. واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر گنتی. بڑی قیمت بڑا قیمتی سبق ہے، بڑا قیمتی سبق ہے. اچھا جی بات یہ ہے کہ رجال کا آپ سمجھ گئے کہ بڑی شان والے، یہ تنوین جو ہے تخفیم کے لیے ہے. یہاں ایک سوال ہے کہ تجارت کے بعد اللہ پاک نے بیع کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے،
حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کہ بائع ہی بھی تو تجارت ہی ہے، یہ کیوں؟ اللہ حافظ صاحب نے جو بات لکھی ہے بڑی قیمتی لکھی ہے، انہوں نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ تجارت ایک وسیع عمل ہے۔ تجارت کیا ہے؟ ایک وسیع عمل ہے۔ اچھا، جس میں مختلف اشیاء خریدنے کے لیے سفر کرنا، انہیں مناسب مقام سے مناسب وقت پر مناسب قیمت کے ساتھ خریدنا، انہیں محفوظ کر کے رکھنا، پھر بیچنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہنا اور اس کے لیے دکان پر بیٹھنا، گاہک کا انتظار کرنا، مناسب وقت پر فروخت کر دینا، سب کچھ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمانے کے بعد کہ ان عظیم مردوں کو اللہ کے ذکر اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ سے تجارت میں درکار کوئی عمل غافل نہیں کرتا۔ تجارت کے تمام کاموں میں سے خاص اس کام کا ذکر فرمایا جو تجارت کی ساری محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے بائع ہے۔ یہ لفظ بیچنے اور خریدنے دونوں پر بولا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ان بندوں کو تجارت میں درکار کوئی کام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ اس کا لینا ہو، اس کا بیچنا ہو، اس کے وقت کا انتظار ہو، گاہک کا انتظار ہو، دکانداری ہو، جو مرضی ہو، ادھر اللہ کا بلاوا آ جائے بس وہ فوراً چھوڑ دیتے ہیں، یا وہاں بیٹھے بٹھائے بھی اللہ کی یاد کو تازہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ، یہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ خرید و فروخت کا عمل جو تجارت کی ساری محنت کا نتیجہ ہے، جس سے نفع حاصل ہوتا ہے، وہ بھی انہیں اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا۔ اذان ہونے پر خواہ کوئی چیز بک رہی ہو یا خریدی جا رہی ہو، خواہ کتنا نفع حاصل ہو رہا ہو، وہ دنیا کے اس نفع کو لات مار کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور واقعی رجال ان کا لفظ اسی طرح ہی آتا ہے۔ اچھا، پھر چھوڑیے، باقیوں کو چھوڑیے، ملکوں کو چھوڑیے، ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیں، کیا فٹ آتے ہیں؟ آتے ہیں؟ نہیں آتے نا؟ پھر کون سوچے گا؟ پڑھنے کا مطلب ہے کہ عمل کیا جائے۔ ہاں، یہ بات ہے، اس پر کوئی نہیں سوچے، کسی کو ہم جو ہے اس کا مصداق نہ سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، خود سوچیں۔ انفرادی مسئلہ ہے اور اجتماعی مسئلہ بھی ہے۔ ہم انفرادی طور پر سوچیں کہ میں اس پر کتنا عامل ہوں، اس قرآن پڑھنے سمجھنے، اور اس کا مقصد تو سارا کا سارا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے مراد دل میں اسے یاد رکھنا اور زبان سے اس کا ذکر، دونوں مراد ہیں۔ یعنی وہ تجارت کے کسی موقع پر بھی، حتیٰ کہ خرید و فروخت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے، نہ کسی سودے میں ایسا کام کرتے ہیں جس سے اس نے منع فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی بات ہے کہ ایسا سودا بھی نہیں کرتے جس میں اللہ نے منع کر دیا ہے۔ سودا بھی وہی کرتے ہیں جس میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، یہ بھی اللہ کی یاد میں سے ہے۔ تو ہاں، ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہی رہتا ہے، وہ بات بات پر کہتے ہیں الحمدللہ، بات بات پر کہتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ وغیرہ، اور خاموشی کی حالت میں بھی ان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، وہ اس حکم پر کار بند رہتے ہیں جو کہ اللہ نے فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، لا یزال لسانوں کا رطبا من ذکر اللہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز کی اقامت میں اسے وقت پر ادا کرنا، اس کے تمام ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، سب کو شامل ہے۔ یعنی کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکاۃ میں
ان کے لیے غفلت کا باعث نہیں بنتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو مومن ہے اس کے لیے اس کی تجارت، خرید و فروخت، اس کا دفتر، اس کی نوکری اور اس کا شغل وہ نہیں روکتا۔ جیسے ہی اللہ کا حکم سنتا ہے وہ سب کو لات مار کے اپنے اللہ کی یاد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اچھا، ان تمام باتوں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ دنیا کا کاروبار چھوڑ دیا جائے۔ مسئلہ یہ اصل میں نکلتا ہے کہ اللہ کے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کرتے رہو، یہ اللہ نہیں چاہتا۔ یہ تو رہبانیت ہے جی، کہ سب کو چھوڑ کے آدمی مسجد میں بیٹھ جائے اور پھر اللہ اللہ کرتا رہے۔ اس سے تو منع کیا گیا ہے۔ جس کی تعلیم اللہ نے نہیں دی۔ اللہ کے تمام جلیل القدر پیغمبر محنت کے ساتھ کمائی کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام پتہ ہے کیا کام کرتے؟ ہمارے ابا جان وہ مویشی پالتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، جانور جی ٹھیک ہے، اور صنعت و حرفت اور ضرورت کے سارے کام خود کرتے تھے آدم علیہ السلام۔ ہاں خود ہی۔ زکریا علیہ السلام نجار تھے۔ داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے۔ تمام پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اجرت پر بکریاں چرائی ہیں، تجارت بھی کی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق آپ کے نیزے کے سائے کے تلے رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا۔ کوئی مویشی پالتا تھا، کوئی کاشتکاری کرتا تھا، کوئی صنعت کار تھا، کوئی تجارت کرتا تھا، کوئی مزدوری۔ البتہ جہاد میں سبھی شامل تھے۔ جو رزق کا سب سے باعزت ذریعہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایتاء زکوٰۃ دینے کے حکم میں بھی کسب حلال کی ترغیب ہے کہ مال نہیں کمائے گا تو زکوٰۃ کس سے دے گا؟ یہ مسئلہ ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی اپیل کرتے تو بعض صحابہ بوجھ اٹھا کر اور بعض رات بھر ڈول کھینچ کر جو کماتے پیش کر دیتے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، دیکھا، دھیان کیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، گھر میں نہیں ہے کچھ، بس فوراً جو ہے وہ رات میں کمائی کری، جتنا ملا وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر لی۔ اللہ اکبر۔ ایک اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ امت مسلمہ کی بد نصیبی کا آغاز اس دن سے ہوا جب ان لوگوں کو اولیاء اللہ قرار دیا گیا جنہوں نے جہاد کرنا تو دور حلال کمانا بھی چھوڑ دیا اور اللہ پر توکل کے نام پر لوگوں کے لقموں پر پلنا شروع کر دیا۔ ان کے ترک دنیا اور خود ساختہ زہد نے متاثر ہو کر لوگ ان پر اپنا مال نچھاور کرنے لگے کہ ان بزرگوں کے طفیل ہمیں بھی کچھ کیے کرائے بغیر اللہ بخش دیں گے اور دیں گے۔ اور یہ واقع حقیقت بات ہے۔ مجاور بن گئے اور زہد و تقوی کے اس میں آ کر آڑ میں کہ یہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، ان کی خدمت سے اللہ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت سے یہ ہماری بد نصیبی، ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور وہ لوگوں کے نظروں میں نیکی کا معیار بن گئے تو کفار کو مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے کا موقع مل گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ مسلمانوں کی نگاہوں میں ان اعلیٰ ترین لوگوں نے تجارت، صنعت، زراعت اور باقی دنیا کے سب کام جو ہے وہ سب کو چھوڑا تو عوام اور حکمرانوں کی نظر میں بھی یہ کام دنیا پرستی ٹھہرے۔ اور یہ بات، اور اگلی بات جو ہے نا جی، اپنا یخافون یوما تتقلب، وہ کس دن سے ڈرتے ہیں؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کاظمین۔ ہاں جی، انہیں قریب آنے والی گھڑی سے ڈرا، وہ کدھر گیا، اور اس دن کے خوف کی وجہ سے جب دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی
یعنی دل اور آنکھیں خوف اور گھبراہٹ کی شدت سے اپنے معمول کی جگہ چھوڑ دیں گے جیسا بالکل جب دل گلوں کے پاس غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو انہیں صرف اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ اللہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور وہ یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بہترین اس کا اجر عطا فرمائے اور جو انہوں نے کیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ مناسب کہ اللہ پاک ان کو واللہ یرزق من یشاء اپنی رحمت سے بغیر حساب جو ہے وہ رزق عطا فرمائے۔ یہ ہے ان آیات کے اندر